بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام تحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي القرشي الأبتحي مولانا ومولي الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأبدية المغلظة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. عزیزان محترم، پیغمبر اکرم کی مشہور و معروف حدیث کہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا اور مسلسل اور مختصر گفتگو آپ کے حوالے کرتا رہا، آج اپنے 9ویں مرحلے پہ یہ گفتگو ہے کہ اگر کوئی اپنے امام کو، اپنے زمانے کے رہبر کو، اپنے زمانے کے پیشوا کو نہ پہچانے، اس کی معرفت کو حاصل نہ کرے، تو وہ اس دنیا سے گمراہی کی موت مرے گا، جہالت کی موت مرے گا. لہذا کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں کہ ہم کیوں انتظار کریں کسی کا، کیا وجہ ہے انتظار کرنے کی. کل کی مجلس میں جو عرض کیا گیا تھا، انتظار کیوں کریں کسی کا، کیا وجہ ہے. اصل میں انتظار اس کا کیا جاتا ہے جس کا اعتبار ہو. جب تک اعتبار نہیں ہوگا تب تک انتظار کسی بات کا کوئی معنی نہیں رکھتا. انتظار کسی کا اعتبار نہ ہو، انتظار کریں ہم. انتظار یعنی ہم کو ایک چیز کے بارے میں اعتبار ہے. کل عرض کیا گیا تھا، خلاصتاً عرض کر دوں، ہم کو جب اعتبار ہوگا کسی کے بارے میں تب ہم اس کا انتظار کریں گے. لیکن جب ہم کو اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر انتظار نہ ہم کر سکتے ہیں، اور انتظار بے معنی ہے، بے مقصد ہے کسی کا انتظار کہ جس کے بارے میں اعتبار نہ ہو. لہذا اب یہ اعتبار کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ اعتبار یا تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہوگا یا پھر احادیث معصومین کے ذریعے سے ہوگا، یا حدیث پیغمبر کے ذریعے سے ہوگا کہ تم اعتبار کیوں کرو، اعتبار کرو تو کیوں کرو. کسی کے اوپر کوئی آنے والا آئے گا کہ جو آنے کے بعد ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں، ہم جس کی معرفت کے لیے ہم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرو، یہ ہے کون؟ کیوں اعتبار کس کا کیسے پیدا ہو؟ کہاں ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں. قرآن مجید ہم کو بتائے گا کہ اعتبار کیوں کرو. توجہ، بہت جلدی اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ بات عرض کرتا چلوں. کیوں قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے؟ اس کی سب سے پہلی آیت، توجہ، سب سے پہلی آیت کون سی؟ ہماری طرف متوجہ رہو بچوں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. سب سے پہلی آیت ہم کو یاد ہے، تمام بچوں کو یاد ہے یہ آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ آیت ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید نے کیا حکم دیا ہے؟ کیا خداوند عالم کیا فرما رہا ہے
کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے خلق کیا، ہم نے خلق نہیں کیا صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی مقصد تخلیق انسان و جنات کیا ہے؟ عبادت پروردگار ہے۔ مقصد خلقت انسان اور جنات کیا ہے؟ عبادت پروردگار ہے۔ یعنی انسان اور جنات جس چیز کے لیے خلق کیے گئے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ عبادت سلسلے میں بہت کچھ آپ سنتے رہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کیا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، وہ تمام تر چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ ہر وہ کام کہ جو اپنے پروردگار کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہر وہ کام ہم پڑھنے جاتے ہیں تاکہ ہم پڑھ کر کے خود اچھے آدمی بنیں، اپنے خدا کو پہچان لیں اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے ایک بہترین کام کریں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے آپ کسی بھی سائنس کی بک پڑھ رہے ہیں یا آپ انگلش کی پڑھ رہے ہیں یا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی ہر وہ کام کہ جو پروردگار کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ لہذا عبادت سمجھ کے، اسی لیے کہتے ہیں مجلس میں جو ہے وہ اگر عبادت سمجھ کے آئیں گے تو مجلس سنتے ہیں بیٹھتے سامنے۔ اگر مجلس کو عبادت سمجھا جائے، مجلس کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مجلس کیا ہے؟ کہ جہاں قرآن کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مجلس کیا ہے؟ کہ جہاں جو ہے وہ اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مجلس کیا ہے؟ کہ جہاں حدیث معصومین کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یعنی مجلس وہ جگہ ہوتی ہے، میں نے عرض کیا سروایت، مجلس وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس کی تمنا فرشتے کیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ذکر علی عبادہ زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، حدیث مشہور ہے اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، سب کے ہاں پائی جاتی ہے۔ زین مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ اور ذکر علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ ذکر علی عبادہ، پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ اور ذکر کیا چیز ہے؟ کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب مجلس میں آنا نہ آنا، پہنچنا نہ پہنچنا، بیٹھنا نہ بیٹھنا، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس چیز کو ہم ترک کر رہے ہیں وہ ایک عبادت ہے تو کبھی انسان اپنے گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا عبادت کے لیے خلق پہلی آیت، کیوں انتظار کیا جائے کسی کا اپنے بچوں کے لیے، کیوں انتظار کیا جائے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب آپ بتائیے، طول تاریخ سے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر کے آج تلک کیا سارے انسان اور سارے اجنہ نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا سب خدا کے سامنے جھکتے ہیں؟ نہیں، پوری کائنات میں آپ دیکھیں، چونکہ ہم کو جنات تو نظر آتے نہیں ہیں، انسان تو کم سے کم دکھتے ہیں، یعنی یہ آیت اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ابھی تک جو کام پورا نہیں ہوا ہے وہ کام پورا ہونا چاہیے۔ یعنی جو لوگ کسی اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، کہیں آپ جائیے تو کوئی جو ہے وہ آگ کی پوجا کر رہا ہے، کہیں آپ جائیے تو کسی اور چیز کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں آپ جائیے تو کوئی کہیں کسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے۔ یعنی پوری کائنات میں جتنی طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، جتنی طرح کی قومیں پائی جاتی ہیں، ہر ایک کے پاس اپنا ایک خدا ہے کہ جس کے سامنے وہ سر کو جھکائے ہوئے ہے، جبکہ مقصد خلقت انسان یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے سر جھکائے، اپنے خالق کے سامنے سر جھکائے۔ لہذا یہ آیت اس بات کی طلبگار ہے کہ کوئی ایسا آئے اور آنے کے بعد ان تمام انسانوں اور جناتوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لا کر کے کھڑا کر دے کہ جہاں کھڑا ہونے کے بعد کوئی انسان کسی اور طرف نہ جائے بلکہ اپنے حقیقی خالق کے سامنے سر کو جھکا دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔
پہلی آیت یہ ہے جو اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ آنے کے بعد ان تمام انسانوں کو اس کے خالق کی معرفت کرا دے کہ تم جس کے سامنے جھک رہے ہو یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے خلق کی گئی ہے، یہ تمام تر چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہم نے خلق کی ہیں، لہذا تم ان کے مالک ہو، تم کو تصرف کا حق دیا ہے۔ اگر تمہیں تصرف کا حق نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی انسان چاند تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ یہ چاند پر پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ چاند تمہارے تصرف میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے۔ جو چیز تمہارے اختیار میں ہو اس کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ لہذا چاند پر انسان پہنچ گیا، اس کا مطلب ہے کہ چاند پہ پہنچنے والا انسان ہے۔ چاند پہ پہنچنے کے بعد تم کو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں آ جاتی ہے وہ لائق عبادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہماری اطاعت کے لائق ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ پہلی آیت ہے کہ جو اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک آنے والا آنا چاہیے کہ جو تمام انسانوں اور جناتوں کو ایک خدا کی عبادت کے طرف لے کر کے آئے۔ وہ کون ہوگا کہ جو کرے گا یہ کام؟ کیا آج تک ہوا ہے یہ کام؟ اس کا مطلب کوئی ہے کہ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ دوسری آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ مشرکون۔ وہ پروردگار وہ ہے، توجہ، وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان عالم کے اوپر غلبہ کرا سکے، غالب کر سکے۔ اگرچہ یہ بات مشرکوں کے دل کو اچھی نہیں لگے گی، ان کو کراہت ہوگی، لہذا ایسا انسان خدا نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کے دین کو تمام ادیان عالم پر، جو لوگ دوسرے دین کو ماننے والے تھے، جو لوگ کسی اور دین کے ماننے والے تھے، ان تمام لوگوں کو ایک دین کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے۔ یہ وعدہ پروردگار ہے، اس نے رسول کو بھیجا۔ اب آپ ہم سے بتائیے، پیغمبر اکرم آئے، 63 برس کی عمر گزاری، کیا سب مسلمان ہو گئے؟ کیا سب ایک خدا کو ماننے لگے؟ رسول اللہ نے 63 برس گزارے، کیا سب کے سب جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آ گئے؟ نہیں۔ کتنے لوگ جو مکہ اور مدینے میں رہنے والے تھے اس کے باوجود اسلام نہیں لائے، وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے رسول کو اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ پوری کائنات میں سب کو جو ہے وہ دائرہ اسلام میں لایا جا سکے۔ لیکن یہ کام رسول اللہ کا تھا، مگر اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے۔ ہاں، لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ فلاں صاحب نے فلاں ممالک کو فتح کر لیا تھا اور تمام ملکوں پہ حکومت کرتے تھے۔ حکومت ایک الگ عنوان ہے، اسلام ایک الگ عنوان ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جملوں کو بدل کے یوں کہیں آپ سے شاید آپ پہنچ جائیں، وہ یہ ہے کہ ہر جگہ حکومت پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا ہے۔ توجہ، اگر اسلام پہنچ جاتا تو آج کی دنیا میں دوسری قومیں نہ ہوتی۔ یہ دوسری قومیں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وعدہ الہی پورا نہیں ہوا ہے۔ لہذا جب وعدہ الہی پورا نہیں ہوا ہے تو ایسا کوئی ہونا چاہیے جو وعدہ الہی کو پورا کر دے۔ کیا ہے وعدہ الہی؟ کہ وہ اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیج رہا ہے، اپنے دین مبین کے ساتھ بھیج رہا ہے تاکہ وہ آ کر کے تمام ادیان عالم کے اوپر اپنے دین کو غالب بنا سکے۔ اور آج تک یہ کام نہیں ہوا، نہ رسول اللہ آدم سے لے کر کے آج تلک پوری دنیا ایک نبی کو نہیں مانتی ہے۔ توجہ، پوری دنیا ہر انسان جو ہے وہ ایک خدا اور ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ مختصر لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے کلمہ پڑھا، پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، لیکن پوری دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اب ایک بات تو طے ہے کہ جب خدا کا وعدہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ اپنے رسول کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پرچم لہرا دیا جائے، اور یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے کہ جو ہوگا بالکل رسول کے جیسا۔ لہذا پیغمبر نے آواز دی، وہ قائم ہوگا، حق کا قیام کرتا نظر آئے گا، مہدی ہوگا، سیدھے راستے پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔
لَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تاکہ تمام دنیا میں ایک پرچم لہرا دیا جائے۔ کیا سب مسلمان ہو گئے؟ حتی آج کا زمانہ اگر آپ دیکھ لیں، اس آیت کی روشنی میں اگر زمانے کو دیکھیں کہ جس دین کو خداوند عالم غالب کرنا چاہ رہا تھا، آج مسلمان مغلوب ہیں، اور مسلم ممالک جتنی کنٹریز مسلمانوں کی پائی جاتی ہے، ان کے ہاں اکثریت ایسی ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی ایسی کنٹریز پائی جا رہی ہیں جو اسرائیل اور امریکہ سے اپنے وجود کی بھیک مانگ رہی ہیں کہ تم اگر ساتھ نہیں دو گے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے، تم اگر ساتھ نہیں دو گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور اس کا کام یہ ہے ایک خاص ملک سے ان کو ڈراتا رہتا ہے، خود اتنا ڈرتا ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے یہ بتاؤ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو 3 بار پانی پینے کے بعد کہتا ایران ہے۔ توجہ، 3 بار پانی پینے کے بعد کہتا ایران ہے۔ یعنی جو خود خوف زدہ ہو کسی مسلم ملک سے، وہ تم کو کیا محافظت تمہاری کرے گا اور تم کو کیا بچائے گا؟ لہذا ایسے ممالک پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، اسلامی حکومت چلاتے ہیں۔ ایسے ملکوں میں حکومت سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں دراصل اسرائیلی اور امریکی حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ اسلام کو کیا غلبہ حاصل ہوا ان کے اوپر؟ نہیں، یہ خوف آج تک پیدا ہے، ان کے دلوں میں وہ خوف پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ سامنے تو حاکم نظر آتے ہیں مگر اصل حکومت کوئی اور کر رہا ہے۔ لہذا اب ایسے ماحول میں کوئی آئے جو مسلمانوں کو اس طرح سے بلندی پر پہنچا دے کہ ان کے دلوں سے ان کے خوف کو نکال دے، اور شاید یہی وجہ ہے جس کو اس کی معرفت ہو گئی وہ جب بھی سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ یہ تم جس کو بہت بڑا مان رہے ہو، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، یہ کتا ہے، اگر اس کو جو ہے اس کے دیکھنے سے بھاگو گے تو یہ دوڑائے گا، اگر کھڑے ہو جاؤ گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو گے تو تم ہلا کر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یعنی دوسری آیت یہ تھی کہ ہم کیا کریں گے، اپنے رسول کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ تاکہ ادیان عالم پر دین اسلام، دین مبین اسلام کو غالب کر دیں لوگوں کے اوپر۔ اس کے بعد تیسری آیت کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی ہے، وہ کون سی آیت آواز دی؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم زمین پر ایسے لوگوں کے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کریں گے کہ جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا۔ وَأَنَّ مُنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر اپنی نعمتوں کو، اپنی مہربانیوں کو تمام کریں گے اور ان کو کیا کریں گے؟ زمین کا وارث بنائیں گے، ان کو ہم امام قرار دیں گے، زمین کا وارث بنائیں گے۔ اب آپ بتائیے زمین کے وارث جتنے لوگ بنے جو بادشاہان وقت تھے، کیا وہ مظلوم تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یزید پلید، یزید ملعون، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو بادشاہ ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ آج پوری دنیا میں ساری قومیں سوائے مسلمانوں کے ہر ایک جو ہے یزید کو برا بھلا کہتا ہے۔ صرف ایک قوم مسلمانوں کی ہے جو پوری کوشش کرتی ہے کہ بچا لیا جائے یزید کو، جبکہ یزید پلید، یزید ملعون وہ تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کو تاراج کر دیا، آگ لگا دی، حرمت مدینہ منورہ کو پامال کر دیا، جس نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا، جس نے رسول اللہ کے پورے خاندان کو برباد کر دیا۔ اس کے باوجود یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے اپنے رسول کے نواسے کے غم میں نہیں روتے بلکہ یزید کی موافقت کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا ہے یہ عدم معرفت کی بنیاد پہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ وَأَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم ان کو امام بنائیں گے، جن کو زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے ہم ان کو نعمت دیں گے اور کیا کریں گے؟ ان کو زمین کا وارث قرار دیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو ولادت کے بعد سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی ہے امام نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے۔
اسی آیت کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد آواز دی سمجھ لو ہم اس آیت کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں، تم نے جن کو کمزور بنا دیا تھا اب سمجھ لو اے متکبروں، اے تکبر کرنے والوں، تم نے اپنے تکبر کے ذریعے سے حکومتیں تو حاصل کر لی، اپنے ظلم کے ذریعے سے حکومتیں تو حاصل کر لی، ہمارے آباء و اجداد کو قتل کرتے رہے، انہیں قید خانے میں ڈالتے رہے، انہیں جو ہے وہ زہر دغا سے شہید کرتے رہے، تم نے اپنے تکبر کے ذریعے سے جو کچھ حاصل کیا کر لیا، مگر اس آیت کو پڑھ کر کے ہم بتا رہے ہیں آنے والا زمانہ آئے گا اور اللہ جن کو تم نے کمزور بنا رکھا ہے ان کو مضبوط بنائے گا، اور زمین کا وارث بنانے کے بعد اس دنیا کا اختیار ان کے ہاتھوں میں دے دے گا، اور بتایا امام نے سن لو جب دنیا کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا تو ہم تمہارے جیسے ظلم و جور کے ذریعے سے حکومت نہیں چلائیں گے، بلکہ ایسی حکومت قائم کریں گے جو رہتی دنیا تک عدل و انصاف کے نام سے جانی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ یہ تیسری آیت ہے جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آج تک اگر اختیار میں کسی کے آیا ہے ملک کون ہے وہ، اگر سامنے سے بہت اچھے تھے اس کے بعد کیا ہوا، جیسے حکومت ہاتھ میں آ گئی، جب بنی امیہ ظلم و جور کر چکے اہل بیت کے اوپر، نبی کے گھرانے کے اوپر، تو بنی عباس نے آواز اٹھائی بہت غلط بات ہے، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، اور بنی عباس نے حکومت حاصل کر لی۔ حکومت حاصل کرنے کے بعد کیا انہوں نے نعرہ بلند کیا تھا اہل بیت کے ساتھ، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ جب ان کے اختیار میں حکومت آ گئی تو یہ اس سے بدترین نکلے، اور انہوں نے آنے کے بعد کے ائمہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، زہر دغا سے شہید کیا ہے، اور تمام ائمہ کو قید خانے میں ضرور ڈالا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کیا اہل بیت کا کون سا جرم تھا کہ جن کو قید خانے میں ڈالا جائے، امام کا کون سا جرم تھا کہ قید خانے میں ڈالا جائے، ایسے قید خانے میں ڈالا گیا جس کو واقعی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آج ایک سوال کیا جائے ہم کو بتاؤ کہ کب امام چوتھے امام کون سا ماتم کر رہے تھے، کون سی مجلس کی تھی، ہم کو بتاؤ، بہت بڑا نیٹ پہ چہل رہا ہے، یہ سب ٹہلتے اسی محرم شروع ہوتا ہے، چاند نمودار ہوتا ہے، وہ کون سے کیا چوتھے امام روئے تھے جو مجلس کی تھی جو تم کرتے ہو، پانچویں امام نے کون سا ماتم کیا تھا جو تم کرتے ہو، چھٹے امام نے کون سا کیا تھا جو تم کرتے ہو، اب بتاؤ تم نے جو ظلم ان کے ساتھ کیا تھا تم نے کتنا موقع دیا، جیسے وہ احتجاج کے لیے نکلتے تھے تم نے قید خانوں میں ڈال دیا انہیں۔ لیکن یہ تاریخ نہیں بیان کرتے ہیں لوگ کہ وہ کون سا روئے تھے، وہ روئے تھے کہ پانی آتا تھا وضو کا مضاف ہو جاتا تھا، اتنا روتے تھے اپنے بابا کو۔ یہ بیان کوئی نہیں کرتا، صرف وہی کہاں روئے تھے، کہاں مجلس کرتے تھے۔ جو مجلس وہ کرتے تھے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، جو گریہ وہ کرتے تھے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہاں جو لوگ کمزور کر دیے گئے ہیں زمین پہ، ہم ان کو اپنی نعمتوں کے ذریعے سے بلند کر دیں گے اور اختیار دنیا ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ اس کے بعد یہ تیسری اور چوتھی آیت آواز دی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اپنی پھونک کے ذریعے سے ہم نور الہی کو خاموش کر دیں گے، ہم پھونک دیں گے تو نور الہی بجھ جائے گا۔ نہیں، اللہ اپنے نور کو تمام کر دے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے تم کو گراں گزرے، چاہے تم کو برا لگے، کافروں کو برا لگتا رہے گا، لیکن خدا اپنے نور کو مکمل کر دے گا، خدا اپنے نور کو تمام کرے گا، تمام کرے گا نور کو۔ تم کو برا لگ رہا ہے لوگوں کو، تم چاہتے ہو کیا کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نور خدا کو اپنی پھونک کے ذریعے سے بجھا دیں گے، اور کام یہی کیا، مولا کائنات کو شہید کیا، امام حسن کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا کہ کربلا میں نور خاموش ہو جائے۔ اس کے بعد پھر چوتھے امام کو دیکھا، کہا نور ابھی خاموش نہیں ہوا ہے، لہذا چوتھے امام کو شہید کر دیا، کہا نور ابھی خاموش نہیں ہوا، پانچویں امام کو شہید کیا۔ جب ایک ایک کو شہید کرتے چلے جاتے تھے کہ ہم نور کو خاموش کر دیں گے، لیکن خدا بند عالم کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، ہم اپنے نور کو تمام کریں گے۔ تم نے اگر ایک ایک کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اب نور جب ہمارا آئے گا تو ہم اس کو اتنا تمام کریں گے کہ پوری دنیا کا اختیار اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے، اور پھر ہم اعلان کریں گے ہم اپنے نور کو تمام کرنے جا رہے ہیں۔ اے مستکبرین، اے متکبرین، اے تکبر کرنے والوں، اے ظلم و جور کرنے والوں، اب تمہاری خیر نہ ہوگی۔ اللہ کا نور جب سامنے آئے گا
وہ آنے کے بعد اللہ کی تمام وراثت کو ان غاصبوں سے چھینے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ یہ تمام آیتیں اس لیے سنائیں کہ بتاؤ کہ ابھی پوری دنیا میں عبادت ہوتی ہے پروردگار کی؟ کون ہے جو کرا دے عبادت؟ جو بڑے بڑے اسلامی ممالک ہوئے ان کو دیکھ لیجئے آپ کون سی عبادت کراتے ہیں۔ کہ ہمارے ابھی جو ایک ساتھ بات ہو رہی تھی، وہ کہاں رہتے؟ دبئی میں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھا کیا کر دبئی کے حالات کیا ہیں؟ کہا کچھ نہیں، ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف جو ہے وہ ڈسکو ہے اور کیا ہے اور شراب خانہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے ہم نے دونوں چیز بنا دی ہے، تمہاری مرضی، تم کو تو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب تم چاہے جہاں جاؤ، تمہاری مسجد میں چلے جاؤ، روکیں گے نہیں تم کو، ادھر چلے جاؤ، تم شراب خانے میں جاؤ، ہم تم کو نہیں روکیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسا کوئی آئے کہ جو آ کر کے نظام دنیا کو بدل دے۔ ایسا کوئی انسان کیوں انتظار کر رہا ہے اس کا؟ صرف اس لیے انتظار کر رہا ہے کہ انسان اب برداشت نہیں کر سکتا ان چیزوں کو۔ انسان کے ضمیر کے اندر ایک آواز بار بار اٹھتی ہے کہ یہ دنیا اب اس لائق نہیں ہے کہ یہاں رہا جائے۔ کوئی آئے کہ جو اس کی اصلاح کر دے، کوئی آئے جو اس کے بہترین انداز میں اس دنیا کو چلائے۔ انسان بہت سے حاکم گزرے چکا، ہم بہت اچھی حکومت کر لیں گے۔ کون کرتا ہے حکومت؟ کوئی ہے کہ جو سب کو خوش کر دے؟ کوئی نہ کوئی ایک طبقہ ناراض رہتا ہے اس سے، ہر حکومت سے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے آپ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو سب کو خوش کرے۔ لہذا ایسی حکومت ہونی چاہیے تھی کہ جس میں سب کو اطمینان قلب ہو جائے۔ انسان سکون چاہتا ہے، کس چیز کا؟ اس کا ضمیر سکون سے رہے، اس کا نفس خوش ہو جائے، جسم جو ہے وہ ترقی نہ کرے بلکہ اس کا ضمیر ترقی کر جائے۔ لہذا انسان ایسی حکومت چاہ رہا ہے، اور یہ حکومت کب ہوگی؟ یہ حکومت اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ آنے والا آئے گا کہ جس کو قائم بھی کہتے ہیں، جس کو مہدی بھی کہتے ہیں۔ جب وہ آئے گا تب جا کر کے حکومت مکمل ہوگی اللہ کی، تب اللہ کی حکومت چلے گی۔ جب وہ آنے والا یقیناً کتنے انتظار، ہم سے زیادہ انتظار امام کو ہے، ہم سے زیادہ انتظار ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم انتظار کرتے ہیں، مگر جب اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم کسی خوشی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ ہم کسی کے انتظار میں ہیں۔ ہم کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں، تب بھی ہم کو کسی کا انتظار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا امام ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا۔ شب جمعہ ہے، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا ہے۔ جب شب جمعہ تیار ہوتے ہیں مولا اور اپنی ذوالفقار کو لے کے چلنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آ کے کہتے ہیں مولا کہاں جا رہے ہیں؟ شاید خدا کا حکم ہو جائے، شب جمعہ ہے، شاید خدا کا حکم ہو جائے۔ مولا نہیں، یہ لیجئے آپ کے چاہنے والوں کے ہفتے بھر کے اعمال ہیں، دیکھ لیجئے۔ زار و قطار روتا ہے میرا مولا، آنسو گرا گرا کے روتا ہے، تڑپ تڑپ کے اپنے چاہنے والوں کے لیے روتا ہے۔ ذرا سوچیں، غور کریں، ہم واقعی چاہنے والے ہیں کہ ہم واقعی محبت کرتے ہیں؟ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ کون رو رہا ہے؟ کون اپنے جد کے لیے رو رہا ہے؟ کون امام حسین پر گریہ کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے اتنا گریہ۔ ہم اکثر عرض کرتے رہتے، شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم کتنا گریہ کریں گے، اتنا روتے ہیں، آنکھ سوکھ گئی، بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، مگر میرا مولا کہتا ہے میرے جد میں آپ پہ اتنا روتا ہوں کہ جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو خون نکلنے لگتا ہے۔ ذرا سوچے وہ امام کتنا روتا ہے۔ سید مہدی بحر العلوم چلے جا رہے تھے، کربلا جا رہے تھے، کربلا جا رہے تھے، راستے میں تمام شاگرد ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ آج بھی آپ جب 40 میں کربلا جائیے یا عاشورہ میں کربلا جائیے تو راستے میں آپ کو لوگ ماتم کرتے ہوئے، مجلس کرتے ہوئے مل جاتے ہیں، جلوس لیے ہوئے مل جاتے ہیں۔ سید مہدی جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، ابھی راستے میں تھے، ایک مرتبہ اپنی جوتی اتار دی،
دی، امامہ اتار کے رکھ دیا نیچے، ابا پھینک دی زمین پہ، دوڑتے ہوئے اس انجمن کے درمیان میں چلے گئے جہاں لوگ ماتم کر رہے تھے۔ وہاں جا کر کے سید مہدی دونوں ہاتھوں سے بحر العلوم ماتم کرنے لگے، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنے لگے، دونوں ہاتھوں سے۔ جب شاگردوں نے دیکھا دوڑے کہ شاید کیا ہو گیا ہے آقا کو، کیا بات ہو گئی ہے، چلو ان کو جا کے سنبھالتے ہیں، مگر کچھ نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب مجلس نوحہ تمام ہوا، جب ماتم تمام ہوا، ان کو بلایا، اے سید مہدی، ارے آقا آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ کہاں دوڑ کے چلے گئے تھے؟ آپ ذرا سوچئے ایسی کیفیت کسی کی ہو جائے کہ ایک بارگی اتارے امامہ رکھ دے، اپنی ابا پھینک دے تو ہر انسان تعجب کرے گا نا، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کہا جو میں نے دیکھا تھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ آقا کیا دیکھا تھا؟ ارے میں نے دیکھا میرا مولا سر پہ امامہ نہیں ہے، دوش پہ ابا نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے۔ میں دوڑ گیا، عزادارو کتنا چاہتا ہے مولا، ہم کتنا گریہ کرتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ کربلا کی زیارت مستحب ہے۔ ہم سے کہا گیا آج علی اکبر کا تابوت ہوگا۔ کس کا تابوت ہوگا؟ علی اکبر کا۔ خدا کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے اس کا جوان اس کے سامنے مر جائے، کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے کہ کسی کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ عزادارو ملا عباس مازندران کے رہنے والے ہیں، یہ کربلا قافلہ لے کے جاتے ہیں، اکثر جایا کرتے ہیں۔ ایک دن مازندران میں کچھ جوانوں نے آ کے کہا کہ ملا عباس کربلا چلو گے؟ ملا عباس نے کہا ابھی تو ہم کچھ دن پہلے آئے ہیں، ابھی بہت تھکے ہیں۔ کہا نہیں ملا عباس ہم سب تیار ہیں، آؤ کربلا چلتے ہیں۔ تیار ہو گئے، چلو چلیں گے کربلا۔ سفر شروع کیا، کربلا پہنچنے والے تھے، شب جمعہ آ گئی مگر سب تھک گئے تھے۔ انہوں نے سوچا ابھی کل پہنچیں گے، جانے دو اب رات ہونے والی ہے، لہذا آپ سفر نہیں کریں گے، رات ہونے جا رہی یہیں آرام کرتے ہیں۔ ملا عباس نے کہا شب جمعہ ہے، وہ دیکھو چراغ جل رہا ہے امام کے روضے پہ، آؤ چلتے ہیں۔ لوگوں کو جوانوں کو ہمت بڑھائی، جب ہمت بندھائی تو لوگ تیار ہو گئے۔ ملا عباس کربلا پہنچ گئے۔ جب کربلا پہنچے پہلے امام کی زیارت کی، جب زیارت کرنے لگے تو لوگوں نے آ کے کہا جوانوں نے، اے ملا عباس تم نوحہ بھی پڑھتے ہو، ذرا ایک کام کرو نوحہ پڑھ دو، ہم لوگ ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ ملا عباس نے کہا کون سا نوحہ پڑھیں؟ کہا جو بھی پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، کوئی بات نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنی ڈائری کھولتے ہیں، ہم اپنی بیاس کھولتے ہیں، جس کا بھی نوحہ نکلے گا اس کو پڑھیں گے۔ جیسے ملا عباس نے ڈائری کھولی، نوحہ علی اکبر کے حال کا تھا۔ جب نوحہ پڑھنا شروع کیا، ہائے لیلا کلال، کربلا میں اس کا سینہ پر پرچی لگی، ہائے جوان تھا، باپ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا یا بنیا بعد دنیا کا لفا، اے میرے لال اب تیرے بعد دنیا سجائی نہیں دیتی ہے۔ عزادارو مصائب ختم ہوئے، گریہ ختم ہوا، مجلس تمام ہوئی، نوحہ ختم ہوا۔ ملا عباس نکلے حرم سے، اپنے اس جگہ پہ پہنچے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں چلے گئے۔ جب سو گئے، تھکے ہوئے تھے، لہذا رات میں نیند آ گئی، جلدی سے سو گئے۔ کیا دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، آ کے کہا ملا عباس تمہارے مقدر پر لاکھوں سلام، بتاؤ کیا بات ہے، تم سے مولا ملنے آ رہے ہیں۔ ملا عباس کہنے لگا میں کھڑا ہو گیا، میں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا، اے اٹھو دیکھو میرا مولا آ رہا ہے۔ میں خواب میں سب کو اٹھا رہا تھا، اٹھو اٹھو میرا مولا آ رہا ہے۔ اتنے میں میرا مولا آ گیا، میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آقا آپ حکم دیتے میں خود آ جاتا آپ سے ملنے کے لیے، آپ کیوں آئے؟ اے ملا عباس تم سے کچھ باتیں کرنے آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ سنو، جب کوئی میری زیارت کو آتا ہے تو میں اس کی زیارت کو جاتا ہوں۔ اے ملا عباس، میں تمہاری زیارت کو اسی لیے آیا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے ملا عباس، جب تم مازندران جانا تو وہاں ایک بوڑھا سا ہے جو جب مجلس ہوتی ہے تو حسینیہ میں نہیں بیٹھتا ہے، باہر بیٹھتا ہے، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ مولا وہ تو کبھی مجلس میں اندر نہیں آتا، آپ اس کو سلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ملا عباس تم نہیں جانتے، جب عزادار حسینیہ میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک ایک کی جوتیوں کو سیدھی رکھتا چلا جاتا ہے، کہتا ہے او میرے مولا کے عزادارو، میں تمہارا غلام ہوں۔ ملا عباس اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو، جب بھی کبھی شب جمعہ میں کربلا آنا تو میرے اکبر کی مصیبتوں کو نہ پڑھنا۔ اے ملا عباس، میرے اکبر کے مصائب کو نہ پڑھنا۔ تڑپ گئے، مولا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی مصرع غلط پڑھ دیا، کوئی شعر غلط ہو گیا۔ اے ملا عباس، نہ مصرع غلط ہوا نہ شعر غلط ہوا، پھر کیا ہوا؟ اے ملا عباس، ارے جب تم نے علی اکبر کی مصیبت پڑھی، میری ماں جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے آئی تھی، میرے پاس بیٹھی تھی۔ جب سے تم نے میرے اکبر کی مصیبت پڑھی ہے، میری ماں بے ہوش ہو گئی ہے۔ عزادارو، علی اکبر کیسا ہے بیٹا کہ سیدہ مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو وہ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ جب حسین کربلا کے میدان سے جوان کو لے کر کے چلے، خیمے میں پہنچے، ابھی لاشا خیمے میں آ کے رکھ دیا گیا، لا کے رکھ دیا گیا، ایک ایک بی بی آ گئی، مگر ہائے لیلا نہ آئی۔ زینب لیلا کے پاس پہنچی، آواز دی، ارے لیلا جوان آیا ہے۔ اے زینب، بڑی دیر سے خیمے کا در ڈھونڈ رہی ہوں، مگر ہائے علی اکبر کی خبر شہادت نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے۔ اے